الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 67 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ اس میں رمضان المبارک کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے بیان جاری ہے۔ آج انشاء اللہ تعالی 1159 حدیث پاک سے آغاز کرتے ہیں۔ انتہائی توجہ سے سماعت فرمائیں، خوب سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان بھائی چارگی کا رشتہ قائم فرمایا۔ سلمان ایک بار ابو درداء سے ملاقات کے لیے آئے تو درداء کو خستہ حالت میں دیکھ کر پوچھا، تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، تمہارے بھائی کو دنیا کی کوئی رغبت نہیں۔ ابو درداء آئے تو انہوں نے سلمان کے لیے کھانا تیار کیا تو سلمان سے کہا کھاؤ، میں روزے سے ہوں۔ سلمان نے کہا، جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو ابو درداء نے کھایا۔ جب رات ہوئی تو ابو درداء نے چاہا کہ نماز پڑھوں تو سلمان نے کہا سو جاؤ، تو وہ سو گئے۔ اس کے بعد پھر چاہا کہ نماز پڑھیں، سلمان نے کہا سو جاؤ۔ جب رات کا آخری حصہ ہوا تو سلمان نے کہا اب نماز پڑھو۔ اس کے بعد دونوں نے نماز پڑھی۔ سلمان نے ان سے کہا، بے شک تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، تمہارے اہل کا تم پر حق ہے، ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ اس کے بعد ابو درداء نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سب بیان کیا تو فرمایا، سلمان نے سچ کہا۔ تو بالکل واضح حدیث پاک ہے، جس سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارے۔ زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی ہونی چاہیے، مگر اپنے اہل و عیال کا بھی حق پورا کرے، اپنی جان کا بھی حق پورا کرے، یعنی کم از کم اتنا آرام کرے، اتنا کھائے کہ اس کے معمولات ٹھیک چلتے رہیں، خود کو مشقت میں نہ ڈال دے، ایسی آزمائش میں نہ ڈال دے کہ معمولات زندگی اس کے لیے مشکل ہو جائیں۔ تو یہ حدیث پاک ہمیں اعتدال کا درس دیتی ہے، میانہ روی کا درس دیتی ہے۔ اس کے بعد حدیث پاک ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے جہاں تک کہ ہم کہتے کہ روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور روزہ رکھنا چھوڑ دیتے جہاں تک کہ ہم کہتے کہ اب روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں پورے مہینہ روزہ رکھتے اور شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ شعبان المعظم میں خصوصیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، اور اس کی شرح میں شب برات کا ذکر بھی مفتی صاحب نے فرمایا ہے۔ دو باتیں انشاءاللہ تعالی اور ایک مسئلہ عرض کر دیتا ہوں۔ مسلمانوں میں قدیم سے یہ رواج ہے کہ شب برات کو حلوہ بناتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں بلکہ مستحسن ہے، دو وجہ سے۔ اول یہ کہ ایک خاص برکت والی رات ہے جو اللہ کی نعمت ہے اور اس کا فضل ہے۔ قرآن مجید میں ہے، ترجمہ فرما دو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی سناؤ۔ خوشی منانے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ عمدہ کھانے کھائے اور کھلائے جائیں، اور میٹھی غذا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شہد اور میٹھی چیز پسند فرماتے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ابھی گزرا مردوں کی روحیں شب برات کو دروازوں پر آ کر سوال کرتی ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے فقراء و مساکین کو حلوہ کھلانے میں زیادہ ثواب ہے، کیونکہ کھانا جتنا لذیذ اور عمدہ ہوگا ثواب اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ شب برات کی روشنی، مسلمانوں میں یہ بھی رواج ہے کہ شب برات اور دوسری مقدس راتوں میں چراغاں کرتے ہیں، یہ بھی جائز و مستحسن ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اس رحمت والی رات کے ملنے پر خوشی منانے کی نشانی ہے، دوسرے اس رات کی عظمت کا اظہار ہے، اور قرآن کریم میں فرمایا گیا ترجمہ، اور جو اللہ کی محترم بنائی ہوئی چیزوں کی تعظیم کرے وہ اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بہتر ہے۔ احادیث پہلے گزر چکی ہیں کہ شب برات بہت محترم اور مقدس رات ہے، اس کے لیے روشنی کرنا اس کی تعظیم ہے، اس لیے یہ اللہ کے حضور بہتر ہے۔ مسائل، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شعبان میں جسے قوت ہو وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے، البتہ جو کمزور ہو وہ روزے نہ رکھے، کیونکہ اسے رمضان کے روزوں پر اثر پڑے گا۔ یہی محمل ہے ان احادیث کا جن میں فرمایا گیا کہ نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو۔ روزوں کے حوالے سے مزید حدیث مبارکہ ہیں۔ 1165 ہے، ابو الملیح نے مجھے خبر دی کہ میں تیرے باپ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا، تو انہوں نے ہم سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے میرے روزے کو ذکر کیا گیا، تو حضور میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے حضور کی خدمت میں چمڑے کا گدا پیش کیا جس کی بھرن کھجور کی چھالوں کی تھی۔ حضور زمین پر بیٹھ گئے اور گدا میرے اور حضور کے درمیان ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، کیا ہر مہینے میں 3 روزے تجھے کافی نہیں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ۔ فرمایا، 5 دن روزہ رکھو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ۔ فرمایا 7 دن۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ۔ فرمایا 9 دن۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ۔ فرمایا 11 دن۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوم داؤد کے اوپر کوئی روزہ نہیں، آدھے زمانے کا 1 دن روزہ رکھ اور 1 دن چھوڑ دے۔ تو اس حدیث پاک میں جو مسلسل روزے رکھتے ہیں ان کو یہ فرمایا گیا کہ انہیں چاہیے کہ 1 دن روزہ رکھیں اور 1 دن چھوڑیں۔ صوم داؤدی یہ افضل ہیں، مگر یہ جو حدیث پاک ہے نا، اس میں جو ارشاد فرمایا گیا یہ استحباب کے درجے کا ہے۔ مطلب کہ اس حدیث دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں، اسی طرح قرآن پاک کی جو آیات ہیں، ہر آیت میں جو فرمایا گیا ہے نا وہ فرض واجب نہیں ہوتا، بعض کام سنت ہوتے ہیں، بعض مستحب بھی ہوتے ہیں، بعض افضل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض باتیں تو صرف بطور مشورہ ہوتی ہیں، آپ چاہے عمل کریں چاہے نہ کریں۔ اسی لیے بعض صحابہ کرام جیسے ابو طلحہ انصاری اور حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہما صوم دہر رکھتے تھے، یعنی ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع نہیں فرمایا۔ اسی طرح بہت سے تابعین اور اولیاء کرام سے بھی صوم دہر رکھنا منقول ہے۔ اب کیا بات ہے کہ اگر کوئی صوفیہ مطلب اس طرح روزے رکھنے کی ترغیب دیتے ہیں اپنے مریدوں کو، تو بعض لوگ یہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوم داؤدی کی ترغیب دلائی ہے، اور یہ لوگ حدیث کا خلاف کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس طرح کہنے والے کا اپنی جہالت کا اعلان کرنا ہے، اس کو حدیث پاک کی سمجھ ہی نہیں ہے، کیونکہ حدیثوں کے بھی درجے ہوتے ہیں، اور بعض باتیں جو حدیث پاک میں ہوتی ہیں وہ خاص ایک فرد کے لیے ہوتی ہیں، جیسے یہاں پر عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر ہے، تو ان کو منع کیا ہے نا، باقی صحابہ کو نہیں منع کیا، جن میں ابو طلحہ انصاری ہیں، حمزہ بن عمرو اسلمی ہیں، ان کو نہیں منع فرمایا، حالانکہ وہ بھی رکھتے تھے۔ تو یوں مطلب کہ ان کی غالباً ایک زوجہ محترمہ نے بھی یہ شکایت کی تھی، جس کی وجہ سے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
ان کو خاص یہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیں۔ اور سال میں صرف 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے: یکم شوال یعنی چھوٹی عید الفطر، بڑی عید عید الاضحیٰ، 10 ذی الحجہ، اور 11، 12، 13۔ یہ جو مطلب ایام تشریق ہیں، ان کے روزے رکھنا 5 دن کے یہ ناجائز ہیں، گناہ ہیں۔ اس کے علاوہ پورا سال اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے اور اس کے معمولات پہ کوئی فرق نہیں آتا تو بالکل رکھ سکتا ہے، اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک اور بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ام سلیم کی جہاں تشریف لائے، ام سلیم نے حضور کی خدمت میں چھہارے اور گھی پیش کیا تو حضور نے فرمایا گھی کو اس کے مشک میں اور چھہاروں کو اس کے برتن میں لوٹا دو، اس لیے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس کے بعد حضور گھر کے ایک گوشے میں کھڑے ہوئے اور نفل نماز پڑھی اور ام سلیم اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد ام سلیم نے عرض کیا میرا ایک خاص بچہ ہے۔ دریافت فرمایا کون ہے؟ فرمایا کون ہے وہ؟ عرض کیا آپ کا خادم انس۔ اب حضور نے آخرت اور دنیا کی ہر خیر کی میرے لیے دعا فرمائی۔ یہ دعا فرمائی، اے اللہ اسے مال اور اولاد دے اور اسے برکت عطا فرما۔ حضرت انس کہتے ہیں میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں اور میری بیٹی امینا نے مجھ سے بیان کیا کہ بصرہ میں حجاج کے آنے کے وقت تک میرے صلب کے 120 سے زیادہ اشخاص دفن کیے جا چکے ہیں۔ اس حدیث پاک کے حوالے سے یہاں شرح میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کو دعا سے نوازا تھا، اس کی برکت یہ ہوئی کہ 120 کا تو یہاں پر ذکر ہے کہ وہ فوت ہو گئے تھے۔ ان میں آپ کا کوئی پوتا یا نواسا وغیرہ نہیں تھا، بلکہ آپ کے بیٹے اور بیٹیوں میں سے تھے جو فوت ہوئے۔ اور جس سال حجاج بن یوسف بصرے کا والی بن کر آیا، جو زندہ تھے ان کے بارے میں خود حضرت انس فرماتے ہیں میری اولاد اور اولاد کی اولاد 100 سے زیادہ ہیں۔ تو یہ اولاد میں برکت تھی، عمر میں برکت بھی، 100 سال سے زیادہ اپنے عمر پائی۔ مزید حدیث مبارکہ ہیں جن میں مطلب اسی حوالے سے گفتگو ہے۔ 1170 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا کہ فرماتے تھے جمعہ کے دن تم ہرگز روزہ نہ رکھو مگر یہ کہ ایک دن پہلے بھی رکھو یا ایک دن بعد بھی۔ تو خاص صرف اور صرف جمعہ کا روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا۔ عرفہ کے دن روزے کے بارے میں یہ ہے کہ جو میدان عرفات میں ان کے لیے مکروہ ہے اور دیگر لوگوں کے لیے جائز ہے۔ عید الفطر کا روزہ ظاہر منع ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا۔ ایام تشریق کے روزوں کے حوالے سے بھی ممانعت ہے۔ حدیث نمبر 1183 ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اچھا دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا۔ فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں بنسبت تمہارے زیادہ حقدار ہوں، تو حضور نے خود بھی روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ یہ بہت فضیلت والا روزہ ہے، مگر اس کے ساتھ ایک روزہ پہلے یا ایک روزہ بعد میں ملا لینا چاہیے، دیگر حدیث مبارکہ میں اس حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔
1186 87 88 3 حدیثیں اکٹھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان میں ایمان اور ثواب کی امید پر قیام کرے یعنی نماز پڑھے، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ابن شہاب نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے اور عمل درآمد اسی پر رہا۔ پھر ابو بکر کی خلافت میں اور عمر کی خلافت کے ابتدائی دور میں ایسا ہوتا رہا۔ اور ابن شہاب ہی سے مروی ہے، وہ عروہ بن زبیر سے اور عبد الرحمن بن عبد القاری سے روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحمن نے کہا، میں رمضان میں ایک رات عمر بن خطاب کے ساتھ مسجد کی طرف گیا تو دیکھا کہ لوگ متفرق الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی تنہا پڑھ رہا ہے، کچھ لوگ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اس پر عمر نے کہا، میں مناسب جانتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کو ایک قاری پر جمع کر دوں تو بہتر ہو۔ پھر پختہ ارادہ کر لیا اور انہیں ابی بن کعب پر جمع کر دیا۔ اس کے بعد میں ان کے ساتھ دوسری رات نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے قاری کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، یہ اچھی بدعت ہے جسے چھوڑ کر تم لوگ سو جاتے تھے، وہ اس سے افضل ہے، تم لوگ ادا کرتے ہو۔ ان کی مراد آخرت کی نماز تھی اور لوگ رات کے پہلے حصہ میں نماز ادا کرتے تھے۔ اچھا جی، بالکل واضح حدیث پاک ہے کہ اس میں تراویح کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ پہلے اس کی جماعت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو شروع فرمایا اور خود فرمایا کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ بدعت کی تعریف اور اقسام کے حوالے سے کچھ بیان ضرور کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ علامہ نووی نے تہذیب الاسماء واللغات میں تحریر فرمایا اور بالاختصار شرح مسلم میں بھی بدعت کے لغوی معنی یہ ہیں، ہر وہ چیز جس کی پہلے سے مثال نہ ہو، یعنی نئی چیز ایجاد کرنا، اور شریعت میں ایسا کام ایجاد کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں نہ رہا ہو۔ شیخ عز الدین بن عبدالسلام نے کتاب القواعد کے آخر میں کہا، بدعت کی 5 قسمیں ہیں: واجب، حرام، مستحب، مباح اور مکروہ۔ امام شافعی نے فرمایا کہ ایسی نئی چیز ایجاد کرنا جو کتاب یا سنت یا اثر یا اجماع کے مخالف ہو ضلالت ہے، اور ایسی اچھی بات ایجاد کرنا جو ان میں سے کسی کے مخالف نہ ہو مذموم نہیں۔ اور حضرت عمر نے تراویح کے بارے میں فرمایا، یہ اچھی بدعت ہے، اس کی تائید اس حدیث میں بھی ہے جو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرے گا اسے اس کا ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے سب کے برابر اسے ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ اور جو اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کرے گا اس پر اس کا گناہ ہوگا، اور جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے سب کے برابر اس پر گناہ ہوگا، بغیر اس کے کہ ان کے گناہ میں کوئی کمی کی جائے۔ یہ حدیث اس پر نص ہے کہ بدعت کی 2 قسمیں، حسنہ اور سیئہ۔ اس پر امت کا اتفاق ہے کہ حدیث کل بدعت ضلالہ میں بدعت سے مراد بدعت سیئہ ہے۔ خود اس حدیث میں حضرت فاروق اعظم کا ارشاد ہے، نعمت البدعۃ ہذہ، اس پر نص ہے کہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے۔ اسی قبیل سے ایک مسجد میں ایک امام کے پیچھے باجماعت تراویح پڑھنا بھی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کو جو ملا ہے وہ یہ ہے کہ دین میں اگر کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے تو وہ اچھی بات ہے، بری چیز نہیں ہے۔ جس طرح آج کل 30، 10واں، 40واں بطور سال ثواب یہ ختم شریف کیے جاتے ہیں، اسی طرح میلاد شریف کی محافل کا انعقاد ہوتا ہے، اسی طرح 11ویں شریف کا انعقاد ہوتا ہے، اور بزرگان دین کی اعراس کا انعقاد ہوتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اچھی بدعتیں ہیں، اچھے کام ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1191 ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی آخر اشرا میں اعتکاف کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ شب قدر رمضان کی آخر اشرا میں تلاش کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے رمضان کی اشرا اخیرہ میں تلاش کرو، شب قدر
باقی رہنے والی 9ویں یا 7ویں یا 5ویں رات ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی سے مروی ہے کہ فرمایا 24ویں رات میں تلاش کرو۔ تو یہاں پر شب قدر کے حوالے سے جو حدیثیں ہیں اس میں مطلب مختلف اقوال ہیں، تو زیادہ تر مشہور یہی ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری اشرا میں ہے اور طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، اور 27ویں رات کے حوالے سے بھی بزرگوں نے لکھا ہے۔ اور بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ پورا سال ہی بدلتی رہتی ہے، تو ہر رات کچھ نہ کچھ عبادت کرنی چاہیے، کیا پتہ شب قدر ہو۔ اور کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے، اگر قدر ہو تو ہر رات شب قدر ہے، کہ بندہ ہر رات کو غنیمت جانے، کیا پتہ زندگی کی آخری رات ہو، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت جتنی ہو سکے حسب توفیق کرنی چاہیے۔ اعتکاف کے حوالے سے کہ 1196 حدیث پاک ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخر 10 دنوں میں اعتکاف کرتے تھے۔ اور بھی اعتکاف کے حوالے سے یہاں پر مختلف روایتیں ہیں۔ اعتکاف کے تفصیلی جو احکام ہیں وہ آپ کو بہار شریعت حصہ 5 سے مل جائیں گے۔ اسی طرح امیر اہل سنت کی کتاب جو فیضان رمضان ہے، اس میں اعتکاف کے حوالے سے فی زمانہ جو مسائل ہیں بڑے مطلب تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ کتاب الصوم ہماری مکمل ہوئی، اللہ کے فضل سے ابھی کتاب البیوع خرید و فروخت کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اب وہ مطلب اکثر حدیثیں ہوں گی جو عام طور پہ آپ کے کانوں نے نہیں سنی ہیں، تو اس باب میں بھی صدقے کے حوالے سے اور مختلف صحابہ کرام کے حوالے سے روایتیں جمع کی گئی ہیں، مگر میری نیت اور کوشش یہ ہے کہ جو احکام کے حوالے سے حدیثیں ہیں نا، خاص خرید و فروخت کے حوالے سے صرف ہم ان پر فوکس کریں، صرف ان حدیث مبارکہ کو پڑھیں اور ان کی شرح ہم دیکھیں۔ اسی لیے شروع کی چند حدیثیں میں بالکل نئی ریکارڈنگ کروا رہا۔ حدیث نمبر 1208 اس سے آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ کس طرح کا مال لیا ہے، حلال طریقے سے یا حرام۔ اس کی شرح میں ہے دنیا کی لذات میں انہماک کا نتیجہ نکلتا ہے، نا خدا ترسی اور دین میں مداہنت اور سستی اور زر اندوزی کی ہوس۔ اس وقت انسان یہ نہیں دیکھتا کہ میری آمدنی حلال ذریعے سے ہو رہی ہے یا حرام۔ ایک حدیث میں ہے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سود سے کوئی نہیں بچے گا، کچھ نہیں تو اس کے غبار ہی سے آلودہ ہوگا۔ مال حرام کی بہت بڑی نحوست یہ ہے کہ مال حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا مجھے مستجاب الدعا بنا دیں۔ فرمایا اے انس اپنی کمائی پاک کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ اگر کوئی حرام کا ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈال لیتا ہے تو 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آگے ایک تعلیق ہے اور حدیث پاک ہے، تعلیق نمبر 779 379۔ اور قتادہ نے کہا لوگ خرید و فروخت کرتے تجارت کرتے، لیکن جب اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق سامنے آ جاتا تو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے انہیں غافل نہیں کرتی، یہاں تک کہ اسے ادا کر لیتے۔ ابو المنہال سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا میں صرف کی تجارت کرتا تھا، میں نے زید بن ارقم سے پوچھا تو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر بن دینار اور عامر بن مصعب نے خبر دی کہ ان دونوں صاحبان نے ابو المنہال سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے برا بن عازب اور حضرت زید بن ارقم سے صرف کے بارے میں پوچھا، تو ان دونوں صاحبوں نے بتایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تاجر تھے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف کے بارے میں پوچھا تو فرمایا اگر ہاتھوں ہاتھ ہے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر ادار ہو تو
درست نہیں۔ صرف آپ کے لیے لفظ ہو سکتا ہے نیا ہو، مگر آپ نے صرافہ بازار سنا ہوگا۔ صرافہ بازار میں کیا ہوتا ہے؟ سونا چاندی خریدا بیچا جاتا ہے۔ تو یہ اسی کے حوالے سے حدیث پاک ہے۔ بے صرف کے حوالے سے مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ سمن کو سمن کے عوض بیچنے کو بے صرف کہتے ہیں۔ مثلاً چاندی کو چاندی کے عوض یا سونے کے عوض۔ سمن کی دو قسمیں ہیں، خلقی، اصطلاحی۔ سمن خلقی سونا اور چاندی ہیں۔ سمن اصطلاحی وہ چیز جو سمنیت کے لیے مخلوق نہیں مگر لوگ اسے سمن کا کام لیتے ہیں، سمن کی جگہ استعمال کرتے ہیں، جیسے سونے چاندی کے علاوہ دوسری دھاتوں کے روپے، ریزکاریاں، نوٹ۔ سمن خلقی ہر حال میں سمن ہی رہے گا، اگرچہ ڈھلا ہو، سکہ نہ ہو، سل ہو، زیورات ہوں، برتن وغیرہ۔ سمن خلقی کو سمن خلقی کے عوض بیچیں یا اصطلاحی کے عوض یا بالعکس، یا سمن اصطلاحی کو سمن اصطلاحی کے عوض بیچیں، یہ سب بے صرف ہے۔ بے صرف کے صحیح ہونے کے دو شرطیں ہیں، اول ادھار نہ ہو، نقد ہو، یعنی جس مجلس میں خرید و فروخت ہوئی اسی مجلس میں بائع سمن اور مشتری مبیع اپنے قبضے میں کر لے۔ دوم، اگر مبیع اور سمن ایک ہی جنس کے ہوں تو دونوں کا وزن میں برابر ہونا ضروری ہے، یعنی بائع اور مشتری اسی مجلس میں جان لیں کہ دونوں برابر ہیں، کمی بیشی سود ہے۔ یعنی اگر چاندی کو چاندی کے عوض یا سونے کو سونے کے عوض بیچا تو وزن میں برابری بھی شرط ہے اور مجلس عقد میں قبضہ بھی۔ اور اگر جنس دو ہو تو وزن میں کمی بیشی جائز، مگر مجلس میں قبضہ اب بھی ضروری ہے، ورنہ یہ بھی سود۔ مثلاً آج چاندی کا بھاؤ طے کر کے سونے کے عوض بیچا اور قیمت کے لیے میعاد مقرر کی تو یہ بھی حرام اور سود ہے۔ اس میں راز یہ ہے کہ سونے چاندی کی پہچان بہت مشکل ہے۔ اگر ان میں تھوڑی بہت ملاوٹ ہو تو بغیر کسوٹی پر کسے ہوئے ماہر صراف کے علاوہ اور کوئی جان بھی نہیں سکتا، تو اس کا خطرہ قویہ ہے کہ ادائیگی کے وقت جھگڑا ہو جائے، بائع کہے سمن اس سے اعلیٰ ملے، اعلیٰ طے تھا، بائع کہے، بیچنے والا کہے سمن اس سے اعلیٰ طے تھا، تم گھٹیا دے رہے ہو، مشتری کہے خریدنے والا مبیع ایسی طے نہیں تھی، اس سے اعلیٰ طے ہوئی تھی، اس لیے شارع نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیع میں ادھار کو منع فرما دیا۔ تو یہ اس میں حکمت تھی نقد دست بدست بیع کی۔ 1213 ہے حدیث پاک۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ خریدا اور اپنی لوہے کی زرہ رہن رکھی۔ تو یہاں پر گروی رکھنے کے حوالے سے مسئلہ ہے کہ مسائل میں لکھا ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اصلی کفار سے خرید و فروخت جائز ہے اگرچہ ان کے اموال مشتبہ ہوں، جب تک خریدی ہوئی چیز کے بارے میں قطعی طور پر یہ معلوم نہ ہو کہ یہ مال حرام ہے۔ اور یہی حکم مسلمانوں سے بھی خرید و فروخت کا ہے۔ اگر کوئی مسلمان حرام اور حلال دونوں کاروبار کرتا ہو تو اسے لین دین جائز ہے جب تک خریدی یا بیچی ہوئی چیز کے بارے میں قطعی طور سے معلوم نہ ہو کہ یہ مال حرام ہے۔ رہن رکھنا جائز ہے اگرچہ آدمی اپنے گھر ہو۔ ادھار خرید و فروخت جائز ہے، عند ضرورت قرض لینا جائز ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں اس ایک حدیث پاک سے سیکھنے اور سمجھنے کو ملی۔ حدیث نمبر 1221 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، ایک تاجر تھا جو لوگوں کو قرض دیتا تھا، جب کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے خادموں سے کہتا اس سے درگزر کرو، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے، تو اللہ نے اس سے درگزر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس سے متعلقہ اور بھی حدیثیں ہیں اور اس میں مطلب یہی تعلیم دی گئی ہے کہ خرید و فروخت میں بعض اوقات ادھار بھی کرنا پڑتا ہے، تو جو مالدار ہوں ان کو مزید مہلت دے دی جائے، اور جو انتہائی تنگ دست ہوں، وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، پیمنٹ ہی نہیں کر سکتے، تو ان کو معاف کر دیا جائے، یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ مگر جو خرید و فروخت کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے مطابق پیمنٹ کا پورا اہتمام کریں،
ٹال مٹول سے کام نہ لیا کریں۔ حدیث 1222 ہے، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بائع اور مشتری کو اختیار ہے، یعنی بیچنے والے اور خریدنے والے کو اختیار ہے، جب تک جدا نہ ہوں، یا یہ فرمایا یہاں تک کہ جدا ہو جائیں۔ اب اگر سچ بول لیں اور جو عیب ہو اسے بتا دیں تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوگی، اور اگر جھوٹ بولیں اور عیب چھپائیں تو برکت مٹا دی جائے گی۔ تو بالکل مطلب واضح طور پر اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے کہ عیب اگر ہماری کسی چیز میں ہے تو وہ واضح کریں، ظاہر کریں، اور عیب کو چھپائیں نہ۔ تو یہ مطلب اسلام کا حسن ہے، اور دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں نا اس پہ عمل بھی ہے، بہت زیادہ عمل ہے۔ اگر کوئی فراڈ کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کو مطلب قید ہوتی ہے، سزا ہوتی ہے۔ خیر، حدیث نمبر 1225 ہے، آخری حدیث پاک آج کے لیسن کی۔ عون بن ابی جحیفہ نے کہا، میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ پچھنا لگانے والے ایک غلام کو خریدا تو اس کی سینگی لگانے کے اوزار کو تڑوا دیا۔ میں نے پوچھا تو فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے اور خون کی قیمت سے منع فرمایا ہے، اور گودنے اور گدوانے اور سود کھانے اور کھلانے سے منع فرمایا، اور تصویر بنانے والے پر لعنت فرمائی۔ کتے کی قیمت لینے سے منع فرمایا۔ امام طحاوی نے فرمایا کہ یہ حکم اس وقت تھا جبکہ کتوں کے مار ڈالنے حکم تھا، مگر جب انہیں گھر اور مویشی کی حفاظت کے لیے پالنے اور شکاری کتوں کے رکھنے کی اجازت مل گئی تو ان کی خرید و فروخت کی اجازت بھی ہو گئی۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے مال نہ تھے اور اب مال ہو گئے۔ یہاں ثمن سے مراد اجرت ہے، یعنی سینگی لگا کر خون نکالنے کی اجرت سے منع فرمایا۔ مگر بخاری ہی میں اسی کتاب البیوع میں باب ذکر الحجام میں حدیث آ رہی ہے کہ ابو طیبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینگی لگائی تو حضور نے انہیں ایک سا کھجور عطا فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر یہ حرام ہوتا تو حضور کیوں دیتے؟ نیز یہ کہ ان پر ان کے مالک نے جو یومیہ مقرر کر رکھا تھا اس میں صرف تخفیف نہ فرماتے بلکہ ان کے مالک کو حکم دیتے کہ یہ آمدنی حرام ہے، اس سے کچھ نہ لو۔ امام طحاوی نے یہاں یہ بھی توجیہ فرمائی ہے کہ نہیں کی حدیث منسوخ ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ ممانعت مکروہ تنزیہی کی حد تک ہے۔ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ حضرت محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجام یعنی سینگی لگانے والے کی کمائی کے بارے میں پوچھا تو اسے کھانے سے منع فرما دیا۔ انہوں نے بار بار سوال کیا، ہر بار منع فرمایا۔ آخر میں فرمایا، اس سے اپنے جانور کو چارہ کھلا دے یا غلاموں کو کھلا دو۔ اگر حرام ہوتا تو جانور کو چارہ دینے اور غلاموں کو کھلانے کی بھی اجازت نہ دیتے۔ مال حرام سے نہ جانور کو چارہ دینا جائز ہے، نہ غلام کو خوراک دینی درست، مگر بار بار ممانعت سے اس کی کراہت ظاہر ہے۔ تو دیکھ لیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ بخاری میں ہی حدیث پڑھتے ہیں، مگر بعض اوقات وہ حدیث کا مطلب نہیں ہوتا جو بظاہر ترجمے سے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں جو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے خون کی قیمت سے منع فرمایا، سینگی لگانے مطلب کی قیمت سے، تو اس کے بارے میں علماء نے یہاں پر لکھا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، بعد میں اس کی اجازت دی گئی اور اس میں مطلب حرج نہیں ہے۔ اس کو آج کل نا کپنگ بھی کہتے ہیں، حجامہ بھی کہتے ہیں، وہ جو کپ سا رکھ کے کمر پہ یا سر پہ وہ دائرہ سا بنا لیتے ہیں اور خون نکالتے ہیں، زائد خون، تو یہ صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، مگر ڈاکٹر سے مشورے کے بعد ہی اس کو کیا جائے۔ تصویر کے حوالے سے ہے، تصویر بنانے کا کتنا سخت گناہ ہے، اس کا اس ارشاد سے اندازہ کریں کہ اس پر لعنت فرمائی۔ مگر آج کل کے مسلمان حتیٰ کہ علماء مشائخ بننے والے شوق سے تصویر کھنچواتے ہیں اور اس میں جیسے کوئی حرج نہیں جانتے، حالانکہ یہ کھنچوانا سبب ہے تصویر سازی کا اور سبب گناہ ہے۔ تصویر بنوانے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جیسے سود دینے والے پر
اس وجہ سے لعنت فرمایا کہ جو سبب ہے سود کھانے کا، اسی طرح اس کا قوی اندیشہ ہے کہ تصویر بنانے والے افراد بھی کہیں مستحق لعنت نہ ہوں۔ ایک مغالطے کا رد۔ کچھ لوگ کیمرہ سے بنی ہوئی تصویر کے جواز کے لیے یہ بہانہ بناتے ہیں کہ یہ تصویر نہیں عکس ہے۔ ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ عکس پائیدار اور برقرار نہیں رہتا، اور یہ برقرار رہتی ہے، اس لیے یہ عکس نہیں تصویر ہی ہے۔ پوری تفصیل اپنی جگہ آئے گی۔ تو اس کے حوالے سے میں صرف اتنا عرض کر دوں کہ دعوت اسلامی کے مفتیان کرام نے اور بھی علماء اہل سنت نے یہ جواز کا قول کیا ہے کہ اگر موبائل سے آپ تصویر بناتے ہیں مثال ہے اور اس کو پرنٹ آؤٹ نہیں کرتے، جیسے آج کل سوشل میڈیا وغیرہ پہ شیئر کرتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ اگر آپ پرنٹ آؤٹ کریں گے تو پھر یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ اور ضرورت کی تصویریں جیسے شناختی کارڈ یا جاب کے لیے یا پاسپورٹ کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے جواز کے سارے علماء قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔